اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ ان کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل کی تمام مرادوں کو پورا کر، ایسی مرادیں جو آپ سوچتے ہو کہ اللہ پاک قبول نہیں کرے گا، وہ بھی آپ کی جائز خواہشات کو مقبول و منظور فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہتر قرار نہیں دیا ہوتا، جن کو دیر میں اللہ پاک سنتا ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگے اللہ کی رضا کے مطابق مانگے، اللہ سے ہمیشہ اس بات کی توقع رکھے کہ جو اللہ ہمارے لیے سوچتا ہے، کرتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے ہماری قسمت میں بہتر ہے، وہ عطا فرما دے۔ آج کا وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت اور بہت ہی چھوٹی سورت سورہ کوثر پر منحصر وظیفہ ہے۔ ہمارے جو بھی وظائف ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء گرامی یا قرآنی صورتوں پر منحصر وظائف ہوتے ہیں، جن کو کرنے سے اللہ پاک فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ بس ہمارا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے، پھر دیکھیں اللہ پاک ہماری دعاؤں کو کیسے قبول و منظور عطا فرماتا ہے، ہم خود بھی حیران جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہدایت رکھی ہے، ہمیں قرآن کو کھول کر اس میں اپنی رہنمائی کو حاصل کرنا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر بہت ہی بابرکت سورت ہے اور ایسے حالات میں اس سورت کو نازل کیا گیا جب ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین حالت میں تھے، تب اس سورت کو ہمارے نبی پر نازل کیا گیا۔ اسی لیے جب بھی ہمیں کوئی جائز حاجت ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، تو سورہ کوثر کا وظیفہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ پاک ہماری حاجات کو بھی قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا پیارے بہن بھائیوں آپ نے یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لینا ہے، وضو کر سیدھا ہاتھ سر پر رکھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا زوال کا وقت نکال کر آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سیدھا ہاتھ آپ نے سر پر رکھ لینا ہے اور 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جن میرے بہن بھائیوں کو درود ابراہیم نہیں آتا وہ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کر دم کر لینا ہے اور سجدے میں آپ نے دعا آپ نے اپنے لفظوں میں کرنی ہے۔ انشاءاللہ جس بھی جائز حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی، کامرانی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ لینا ہے، سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دم کر لینا ہے اور سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگ۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ وظیفہ بہت ہی
مجرب ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دل کی ہر جائز حاجت کو، ہر دلی تمنا کو پورا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو اگر پسند آئے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ نگہبان۔